كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة الفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد
قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا باللغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون پرسوں لاہور میں ایک علماء اور مفتیان کی مجلس میں مجھے ایک موضوع پر گفتگو کا موقع ملا چاہتا ہوں کہ وہی موضوع آج آپ کے سامنے رکھ دوں وہ موضوع کیا ہے اقوال صحابہ اور افعال صحابہ کی حجیت کہ کیا صحابہ اکرام کے اقوال اور ان کے افعال دین کے اندر حجت ہیں ہمارے لیے دلیل ہیں کہ نہیں سورۃ النور کی 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا مومنوں کی بات جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور یہی لوگ وہ کامیابی پانے والے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس سے بچے تو یہی ہیں وہ جو مراد پانے والے ہیں دین صرف کتاب و سنت کا نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام دین ہے کسی اور کی بات کسی اور کا قول فعل دلیل نہیں تو جب صحابہ کرام کے اقوال اور ان کے افعال حالانکہ وہ اتنے درجے والے ہیں اتنا مقام ہے صحابہ کرام کا دلیل نہیں فضیلت ہونا اور چیز ہے کہ ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے لیکن کیا وہ دین میں اتھارٹی ہیں کہ ان کا قول اور فعل دین کے اندر حجت ہے یہ اور چیز اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے دین اس چیز کا نام ہے
چند چیزیں اس حوالے سے میں پیش کروں گا اختصار سے، تاکہ موضوع ایک جمعہ کے اندر سمٹ جائے۔ پہلی بات یہ ذکر کر رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صحابہ کے اقوال اور افعال دین میں حجت ہیں، ہم ان سے یہ بات پوچھیں گے کہ کیا ان کے اقوال اور افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حجت تھے؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے اندر یہ چیز آگئی، اقوال و افعال کے اندر قوت، کہ انہوں نے پھر حجت کا درجہ حاصل کر لیا، دلیل کا درجہ حاصل کر لیا؟ پہلی جو بات ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے اقوال و افعال حجت تھے، حجت نہیں تھے؟ چند چیزیں اس حوالے سے ذکر کر۔ پہلی چیز یہ، وہ انصاری صحابی کی حدیث جو صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لشکر کا امیر مقرر کیا تھا۔ وہ ناراض ہو گئے تھے کسی وجہ سے، اپنے ساتھیوں سے لکڑیاں خشک جمع کرنے کا حکم دیا، ان کو آگ لگانے کا حکم دیا، اور پھر آگ میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا، کیا کہا کہ میرے لیے خشک لکڑیاں جمع کرو، فَجَمَعُوا، تو انہیں جمع کر دی۔ فَقَالَ أَوْقِدُوا نَارًا، پھر اس نے کہا کہ آگ بھڑکاؤ، فَأَوْقَدُوهَا، تو انہیں آگ بھڑکا دی۔ فَقَالَ ادْخُلُوهَا، پھر اس نے کہا کہ اس میں داخل ہو جائے۔ تو کئیوں نے ارادہ کیا داخل ہونے کا، کئیوں نے پکڑنے لگے۔ یہی کشمکش رہے، کیونکہ امیر کا حکم ہے، اللہ کے رسول نے کہا تھا اس کی اطاعت کرنا۔ آخر آگ بجھ گئی، امیر کا غصہ بھی سر پڑ گیا۔ وہ جو روک رہے تھے آگ میں داخل ہونے سے، کئیوں کو روک رہے تھے، وہ کہتے تھے فررنا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من النار، کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگے تھے آگ سے، کہ آگ سے بچ جائے۔ کیوں مسلمان ہوئے؟ جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی گئی، آپ نے فرمایا لو دخلوها ما خرجوا منها الى یوم القیامہ، اگر وہ اس میں داخل ہو جاتے اس آگ میں، قیامت تک اس سے نہ نکل پاتے۔ اطاعت فی المعروف، اطاعت صرف معروف میں ہے، نیکی کے کام میں۔ نافرمانی کا حکم دیا جائے، غلط حکم دیا جائے، کوئی ہو حکم دینے والا، اس کی بات نہیں مانی۔ تو یہ قول صحابی تھا، صحابی کا قول تھا کہ آگ میں داخل ہو جائے، یہ حجت نہیں تھا۔ دوسری بات اس حوالے سے ذکر کر رہا ہوں بخاری سے، سبیعہ بنت حارث الاسلمیہ، حدیث میں معروف نام ہے صحابیہ کا، ان کے خامد فوت ہو گئے تھے اور یہ امید سے تھیں، کچھ ہی دیر بعد ان کے ہاں ولادت ہو گئی تھی اور وہ نکاح کرنا چاہتی تھی۔ ابو السنابل بن باکک صحابی ہیں، وہ کہنے لگے، یہ بنو عبدالدار کے آدمی ہیں، کہنے لگے کہ فَإِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، بے شک تو واللہ بالکل نکاح نہیں کر سکتی حتیٰ کہ تجھ پر 4 مہینے 10 راتیں گزر جائیں۔ وضع حمل تو ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، یہ ضروری ہے کہ 4 مہینے 10 راتیں گزریں۔ یہ ان کا قول تھا، ان کا فتویٰ تھا جو انہوں نے اس خاتون کو سنایا تھا۔ سبیعہ کہتی ہیں تو جب اس نے یہ بات میرے لیے کہی، میں نے اپنے آپ پر کپڑے جمع کیے، جس وقت میں نے شام کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ گھر میں آدمی مختلف حالت میں ہوتا ہے، خواتین خصوصاً باہر جانا ہے، پردہ کر کے جانا ہے، تو میں نے اپنے اوپر کپڑے جمع کیا، شام کے وقت گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس بارے میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا، فَأَفْتَانِي، تو آپ نے مجھے فتویٰ دیا، بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِینَ وَضَعْتُ حَمْلِي، کہ جب سے میں نے وضع حمل کیا اس وقت سے میں حلال ہو چکی ہوں، نکاح کر سکتی ہوں۔
وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِن بَدَا لِي، اور فرمایا کہ اگر شادی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ اس صحابی کی بات نہیں چلی، ان کا قول حجت نہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ تیسری بات اس حوالے سے ذکر کر رہا ہوں، بخاری سے ابو ہریرہ اور زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہما کی حدیث، وہ ایک اعرابی اور ایک دوسرا آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اپنا جھگڑا لے کر، اس اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تھی کہ میرا بیٹا اس کے پاس ملازم تھا، اس نے اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری کی۔ فَقَالُوا لِي، تو لوگوں نے مجھے کہا، لوگ کون تھے؟ صحابہ تھے۔ لوگوں نے مجھے کہا علم نے کر رجم، تیرے بیٹے پر رجم ہے، سنگساری ہے۔ میں نے کہا کہ میں اختصار کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فتویٰ دیا تھا؟ فرمایا ہاں اس نے اپنے بیٹے کی جان بخشی کے لیے کہ چلو میرے بیٹے کی جان بخشی ہو جائے، رجم نہ ہو، سنسار نہ کیا جائے، ایک باندی اور 100 بکریاں دے دی تھی۔ فرمایا وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، تیرے بیٹے پر 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی، 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال علاقہ بدر کیا جائے گا۔ کیوں؟ یہ لڑکا کموارہ تھا، کموارہ جب برائی کرے تو اس کی سزا رجم نہیں، رجم کس کی سزا ہے؟ جو شادی شدہ۔ لوگوں کی یہ بات نہ چلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اور فرمائی تھی۔ انیس ایک آدمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ صبح سویرے تو اس آدمی کی بیوی کے پاس جا، اگر وہ اعتراف کرے تو اسے رجم کر دینا۔ تو وہ گئے، اس نے اعتراف کر لیا، انہوں نے اسے رجم کر دیا، وہ شادی شدہ۔ چوتھی بات ذکر کر رہا ہوں بخاری سے ان 3 آدمیوں کے حوالے سے، اور یہ حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے موجود ہے۔ وہ 3 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف آئے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں، عبادت ہے، اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ جب انہیں عبادت آپ کی بتائی گئی تو انہوں نے گویا اسے کم سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت تھوڑی عبادت کرتے ہیں اور آپ تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں کچھ بڑھ کر عمل کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک نے کیا کہا، اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، رہا میں ہمیشہ رات نماز پڑھوں گا، کیا معنی سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ زمانہ بھر روزہ رکھوں گا، ولا افطر، اور کبھی ناغہ نہیں کروں گا، روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ اور ایک نے کہا انا اعتزل النساء فلا تزوج ابدا، میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا تو کبھی میں شادی نہیں کروں گا۔ اب یہ انہوں نے علیحدہ فعل جو ہیں ان کا تہیہ اور ارادہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو فرمایا تم نے ایسے ایسے کہا تھا، اما توجہ سے سنو، واللہ انی لا اخشاکم للہ و اتقاکم لہ، اللہ کی قسم بے شک میں تم سب سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور اس سے سب سے زیادہ بچنے والا ہوں۔ لیکنی اصوم و افطر، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، نفلی روزہ۔ وَأُصَلِّ وَأَرْقُدْ، اور میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّی، تو جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا تو وہ مجھ سے نہیں۔ ان کی یہ بات نہ چلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ پانچویں بات اس حوالے سے ذکر کر رہا ہوں، صحیح مسلم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا، یہ فتح مکہ والا سال ہے۔ قراء الغمیم مقام پر پہنچے، روزہ رکھا تھا، عصر کے بعد کی بات ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ کئی لوگوں پر ان الناس قد شق علیہم الصیام، کئی لوگ کیا ان الناس قد شق علیہم الصیام، بے شک لوگ ان پر روزہ رکھنا دشوار ہو گئے۔ سارے لوگوں کی بات تھی اس میں، بے شک
لوگ یقیناً روزہ رکھنا ان پر دشوار ہو گیا ہے وقت عصر کے بعد کا۔ وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِي مَا فَعَلْتَ، وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِّن مَّاءٍ بعد العصر، عصر کے بعد ہے یہ وقت، آپ نے پانی منگوایا، پانی نوش فرمایا، لوگوں کو پتہ چل گیا، آپ نے روزہ توڑ دیا۔ مشقت ہو سفر میں پھر روزہ رکھے آدمی، کوئی ثواب نہیں، کوئی نیکی۔ اب پھر بتایا گیا کہ کئیوں نے ابھی تک روزہ رکھا ہوا، تو آپ نے فرمایا اولئک الغصاء، اولئک الغصاء، یہی نافرمان ہیں، یہی نافرمان۔ ان کا یہ فعل درست نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ تھے۔ چھٹی بات ذکر کر رہا ہوں، بلال رضی اللہ عنہ کے حوالے سے صحیح بخاری سے، ابو سعید خدری راوی ہیں رضی اللہ عنہ، بلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برنی کھجوریں لے کر آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من اینا ھذا، یہ کہاں سے؟ آج تو پوچھتے نہیں، بس آنی چاہیے، آنی چاہیے، یہ کہاں سے؟ بلال نے کہا جی ہمارے پاس ردی کھجوریں تھیں، تو 2 ٹوپے دے کر 1 ٹوپا لیا ہے، خریدا ہے، 2 ٹوپے بیچ کر 1 ٹوپا خریدا ہے، اس کے بدلے میں 2 ٹوپوں کے بدلے میں 1 ٹوپا خریدا ہے، کیوں؟ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ یہ اچھی کھجوریں، برنی کھجوریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمایا اوہ اوہ اوفو اوفو عین الربا عین الربا، بالکل سود ہے، بالکل سود، لا تفعل، اس طرح نہ کیا کر، ولیکن اذا اردت، اور لیکن جب تم چاہو ان تشتری، خریدنا، فبع التمر ببیع آخر مشتری، تو کھجوریں بیچ دو ایک بیع کے ساتھ، پھر کھجوریں خرید لو، یعنی پہلے جو موجود ہیں وہ بیچ دو نا، جتنے کی بکی وہ پیسے جو ہاتھ میں ہیں اس سے جتنی آج بڑھتی، لیکن کھجوروں کے ساتھ عدلی بدلی کرنی ہے تو نقد بے نقد ہوگی اور برابر برابر ہوگی، ورنہ سود ہے۔ اور 7ویں بات ذکر کر رہا ہوں صحیح بخاری سے، اسامہ بن زید کے حوالے سے، ایک جنگ میں ایک موقع پر دشمن پر حملہ کیا گیا، ایک آدمی جو ہے اس نے لا الہ الا اللہ کہا، اسامہ بن زید نے پھر بھی قتل کر دیا۔ جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، فلما قدمنا، اسامہ فرماتے ہیں کہ جب ہم واپس آئے، بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ اسامہ نے ایک آدمی کو کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا، تو فرمایا یا اسامہ اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، اے اسامہ تو نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا۔ میں نے عرض کی کانا متعبدہ، جیو بچنے کے لیے پڑھ رہا تھا، بچنے کے لیے پڑھ رہا تھا اوپر سے، فما زال یقررها، تو آپ بار بار یہ لفظ دہراتے رہے، اے اسامہ تو نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا، حتیٰ کہ میں نے تمنا کی انی لم اکن اسلمت قبل ذلک اليوم، کہ اس دن سے پہلے میں مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ کیا مطلب؟ یہ جو میں نے قتل کیا اس کے بعد مسلمان ہوتا تاکہ اسلام لانے سے میرے باقی گناہوں کے ساتھ یہ گناہ بھی دھل جاتا۔ اسامہ بن زید کا یہ قول، یہ فعل جو انہوں نے کیا یہ صحیح نہیں تھا، صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے ہیں۔ اور 8ویں بات ذکر کر رہا ہوں، اسامہ کے حوالے سے ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، وہ بنو مخزوم عورت، بنو مخزوم قبیلے کی عورت جس نے چوری کی تھی، سفارشی کس کو بنایا گیا؟ اسامہ بن زید کو کہ لاڈلا ہے یہی سفارش کر سکتا ہے، یہ سفارش کرنا صحیح نہیں تھا، اللہ کی حدود کا مسئلہ تھا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةٌ، ام المومنین فرماتی ہیں تو اسامہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے متعلق سفارش کر رہا ہے؟
نامی بات یہ ذکر کر رہا ہوں صحیح بخاری سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا 70,000 میری امت سے بلا حساب جنت میں جائیں گے، تو پھر آپ گھر میں تشریف لے گئے تھے، ثم دخل ولم یبین لہم، پھر آپ اندر چلے گئے تھے اور واضح نہیں کیا تھا کہ وہ کون لوگ۔ فَأَفَادَ الْقَوْمِ، تو لوگوں نے اس مسئلے میں بحث و تمہیز کی، غور خوض کیا، وہ کون ہو سکتے ہیں 70,000؟ وَقَالُوا، اور انہوں نے پھر کہا، اور وہ کون تھے؟ صحابہ۔ کہا نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاتَّبَعْنَا رَسُولَهُ، ہم ہی وہ لوگ ہیں کیونکہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول کی ہم نے اتباع کی۔ فَنَحْنُ هُمْ، تو ہم ہی وہ ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں۔ یا پھر او اولادنا، ہماری اولاد ہے جو اسلام میں پیدا ہوئے، کیونکہ فَإِنَّا وُلِدْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ہم تو جاہلیت پہ پیدا ہوئے تھے، تو ہماری اولاد اسلام میں پیدا ہوئی، دوروں نے اسلام کو پایا، تو یا پھر ہماری اولاد جو ہے نا یہ ہوں گے، یہ جائیں گے بلا حساب جنت میں۔ تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، فخرجا، تو آپ باہر آئے، تو فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جو دم کا مطالبہ نہیں کرتے۔ دم ویسے جائزہ کروانا لیکن صحیح کرنے والا ہو، شرکیہ دم نہ ہو، لیکن یہ بھی ایک توکل ہے نا، اللہ نے بیماری لگائی ہے وہ ڈالے، کسی سے مطالبہ نہیں کرتے کہ مجھے دم کر دے، اور نہ وہ نحوست پکڑتے ہیں، وہ کالی بلی نظر آ گئی، وہ فلانی شکل نظر آ گئی، آج پتہ نہیں کیا بن جانا ہے، نحوست نہیں پکڑتے، اور آنکھ کے داغ نہیں لگواتے، یہ طریقہ علاج نہیں اپناتے آنکھ کے داغ لگانے، اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ صحابہ کا جو قول تھا وہ نہ چلا۔ اس حوالے سے آخری 10ویں بات یہ کر رہا ہوں، معاذ بن جبل کے حوالے سے بخاری میں حدیث ہے، عشاء کی نماز میں انہوں نے سورۃ البقرہ شروع کر دی تھی، ایک نماز آدمی نے، وہ کام کاج سے تھکا ماندہ تھا بیچارہ، علیحدہ ہو کر مختصر نماز اپنی پڑھ لی، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ، تو یہ بات معاذ کو پہنچی کہ ایک آدمی نے جماعت سے علیحدہ ہو کر اپنی نماز اکیلے پڑھ لی ہے، تو معاذ نے فرمایا بے شک وہ منافق۔ کس کا قول ہے؟ صحابی کا، بے شک وہ منافق۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا، آپ نے معاذ سے یہ بات فرمائی تھی کہ افتان انت، کیا آپ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، پریشانی میں، فتنے میں، لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ 3 دفعہ کہا، فرمایا والشمس وضحاها، سبح اسم ربک الاعلی، اور اس جیسی صورتیں پڑھ لیا کر۔ تو معاذ کا اس آدمی کو منافق کہنا یہ صحابی کا قول تھا، یہ نہیں چلا۔ تو صحابہ کے اقوال و افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو حجت نہیں تھی، اگر کوئی کہے نہیں بعد میں حجت بن کے دلیل بن گئے، اس کی کوئی دلیل نہیں، یہ دعویٰ ایسا دعویٰ ہے کہ اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ باقی باتیں دوسرے خطبہ میں ذکر کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ایک تو یہ اعلان ہے اسی مسجد میں ماہانہ پروگرام اتوار کے روز 3 نومبر ظہر کے بعد 30 منٹ دورانیہ ہے اور محترم مولانا حافظ عمر صاحب درس دیتے ہیں اس میں کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ شریک ہوں موضوع ہے وضو کے احکام و مسائل دوسرا یہ بھائی پہلے بھی ہمارے پاس تشریف لائے تھے آپ کھڑے ہو جائیں یہ گلگت کے علاقے سے مدرسہ اشاعت القرآن والسنہ دیامر ضلع بلتستان صوبہ تو کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ ادارے کے لیے ان کے ساتھ تعاون فرمائیں تیسرا یہ کسی نے سوال کیا ہے رکوع کے بعد اٹھ کر دوبارہ ہاتھ باندھنے اس بارے میں ہمیں ابھی تک کوئی حدیث واضح سمجھ نہیں آئی جس کو سمجھ آئی ہے وہ اس پر عمل کرے لیکن ہمیں ابھی تک کوئی اس بارے میں حدیث واضح نہیں ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد سینے پر ہاتھ باندھتے تھے پھر یہ سوال کیا گیا کہ امام رکوع میں گیا ہوا ہو اور پیچھے آ کر مقتدی رکوع میں مل جائے تو کیا رکعت ہو جائے گی اس کی رکعت نہیں ہوگی کیونکہ اس کو فاتحہ نہیں ملی فاتحہ کے بغیر کوئی رکعت نہیں ہوتی دو چیزیں میں نے ذکر کی ہیں ایک یہ پہلے خطبہ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اقوال صحابہ اور افعال صحابہ حجت نہیں تھے دوسری یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو کہتے ہیں کہ صحابہ کے اقوال حجت بن گئے تھے اس پر کوئی دلیل نہیں تیسری چیز ابھی ذکر کر رہا ہوں کہ بعض صحابہ کے اقوال اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ صحابہ کے اقوال حجت نہیں صحابہ اپنے اقوال کو حجت نہیں مانتے تھے ایک دوسرے کے اقوال کو حجت نہیں مانتے تھے اس حوالے سے چند چیزیں ذکر کر رہا ہوں اور یہ تیسری بات ہے صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا گیا وراثت کا میت کے ورثہ پیچھے کون ہیں بیٹی پوتی بہن وراثت کیسے تقسیم ہوگی بیٹی پوتی بہن تو انہوں نے فرمایا بیٹی کے لیے نصف ہے اور بہن کے لیے نصف وات ابن مسعود فسیتابعون جاؤ ابن مسعود کے پاس پس ان قریب وہ بھی میری مطابقت کریں گے جو مسئلہ میں نے بتایا یہی وہ بھی بتائیں عبداللہ بن مسعود سے مسئلہ پوچھا گیا رضی اللہ عنہ اور ان کو بتایا گیا کہ ابو موسیٰ اشعری نے اس طرح کہا ہے تو انہوں نے فرمایا لَقَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ البتہ تحقیق میں تو گمراہ ہوں اور تب میں ہدایت پانے والوں سے نہیں ہوں گا اگر میں بھی وہی بات کروں ابو موسیٰ اشعری والے میں اس میں فیصلہ کروں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا ہاں یہاں سے ایک چیز سمجھ لیں یہی چیز لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا ہے صحابہ کا فہم مختلف ہے لیکن سارے صحابہ رضی اللہ عنہم ان کا منہج ایک ہے وہ منہج کیا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جاتی وہ اپنی بات چھوڑ دیتے صحابہ کا منہج اپناؤ کسی ایک صحابی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے پیچھے کس کے چلنا ہے اطاعت کس کی کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول یہ صحابہ کا منہج
فہم مختلف ہے مسائل میں، کوئی کس طرح مسئلے کو سمجھتا ہے، کوئی کس طرح، لیکن جب بات آ جائے اللہ کی اور اس کے رسول کی، پھر صحابہ کا منہج کیا ہے؟ اپنی بات چھوڑ دیں، اس منہج کو اپناؤ۔ کیا کہا اس میں وہ فیصلہ کروں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا، لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِبْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ۔ بیٹی کے لیے نصف ہے، پوتی کے لیے سدس ہے، چھٹا حصہ کل جائیداد کا، جو بچے وہ بہن کا ہے وہ عصبہ بن جائے۔ راوی کہتے ہیں حزیل بن شرحبیل کہ ہم ابو موسیٰ کے پاس گئے اور ان کو ابن مسعود کا قول بتایا کہ انہوں نے تو یہ فرمایا ہے، تو ابو موسیٰ شریف فرمانے لگے لا تسالونی ما دام هذا الحبر فیکم، مجھ سے مسئلہ نہ پوچھا کرو جب تک یہ بہت بڑے عالم تم میں موجود۔ اللہ احترام بھی آپس میں صحابہ کا، اور کیا کہ جب نبی کی بات آ جائے تو پھر وہ چھوڑ دیتے تھے، اپنا فتویٰ چھوڑ دیتے تھے۔ دوسری بات اس حوالے سے ذکر کر رہا ہوں، ترمذی سے ایک آدمی شامی تھا، عبداللہ بن عمر سے مسئلہ پوچھنے لگا حج تمتع کے حوالے سے، ایک ہی سفر میں عمرہ کرو پھر بعد میں حج کر لو، حج تمتع۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا یہ حلال، حج قران بھی تمتع ہوتا ہے، حج قران بھی کیا ہوتا ہے؟ تمتع ہوتا ہے۔ قران میں کیا ہے؟ عمرہ کر کے احرام نہیں کھولا جاتا، تمتع میں احرام کر کے عمرہ کھول دیا جاتا ہے، لیکن ایک ہی سفر میں عمرہ قران والا بھی کرتا ہے، تمتع والا بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے ساتھ۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا یہ حلال ہے، ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر لو ساتھ حج بھی کر لو۔ تو اس شامی نے کہا بے شک آپ کے والد نے اس سے منع کیا یقین۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا ارائیتا، بتا ان کانا ابی نہا، اگر میرے والد نے اسے منع کیا ہے وَسَنَاهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، امرہ ابی نتبع امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنے باپ کی بات مانیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے؟ اتباع ہمارے باپ کی کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ جی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی حکم کی اتباع کریں گے۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا لَقَدْ صَنَعَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ تحقیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے، ایک ہی سفر میں آپ نے حج قران کیا تھا۔ جن کے پاس قربانیاں نہیں تھی ان کو کہا تھا احرام کر کے وہ عمرہ کر کے احرام کھول دو، آپ کے پاس چونکہ قربانی تھی آپ نے قران کیا۔ عبداللہ بن عمر نے اپنے والد کی بات نہیں مانی، دونوں صحابی ہیں اور عمر کا مقام اپنے بیٹے سے کہیں زیادہ ہے۔ بخاری میں ہی یہ روایت موجود ہے، مسلم میں بھی، اور مسلم میں الفاظ اس طرح ہیں، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا حج تمتع والی آیت کتاب اللہ میں نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا حج تمتع کا، پھر اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی جو اس کو منسوخ کرے، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا حتیٰ کہ آپ فوت ہو گئے، نہ کوئی آیت نازل ہوئی کہ اس کو منسوخ کرے حج تمتع، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ قال رجل برائے بعد ما شاء، بعد میں کسی آدمی نے اپنی رائے سے ایک بات کہہ دی ہے جو چاہا، نام نہیں لیا، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے نام نہیں لیا، لیکن کیا کہا کسی آدمی نے اپنی رائے سے یہ بات کر دی۔ عمر رضی اللہ عنہ وہ ان کا اپنا ایک نظریہ تھا کہ ادھر رش نہیں ہوتا، آگے پیچھے رونق نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا تھا نہیں صرف حج کرو، جس نے عمرہ کرنا بعد میں آؤ تاکہ رونق رہے باقی مہینوں میں۔ اور بخاری میں ابو وائل سے یہ روایت موجود ہے، جب علی نے عمار کو اور حسن کو کوفہ کی طرف بھیجا، علی رضی اللہ عنہ نے
علی رضی اللہ عنہ نے دو آدمی عمار بن یاسر اور اپنا بیٹا حسن بن علی دونوں کو بھیجا کوفہ لوگوں کو نکالنے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے کہ اٹھو ہمارا ساتھ دو۔ لڑائی امیر معاویہ کے ساتھ تھی، ان کے ساتھ سیدہ عائشہ تھی۔ عمار نے خطبہ دیا رضی اللہ عنہ اور فرمایا انی لعالم انہا زوجتہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک میں جانتا ہوں یقیناً کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ولیکن اللہ ابتلاکم، لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے لتتبعوہ او ایہا، کہ تم علی کی اتباع کرتے ہو یا عائشہ کی اتباع کرتے ہو۔ وقت کے حکمران کون ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں بخاری میں لیعلم ایاہ تطیعون ام ہیا، اللہ پرکھنا چاہتا ہے کہ تم اطاعت علی کی کرتے ہو یا عائشہ کی کرتے ہو۔ صحابہ ہیں، دونوں طرف صحابہ ہیں۔ اور بخاری میں ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ موجود ہے، کہتے میں نے علی بن ابی طالب سے کہا کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ اس وقت بھی کئی لوگ پیدا ہو گئے تھے، پتہ نہیں علی رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی خاص کتاب ہے؟ نہیں۔ کیا بتایا پھر؟ فرمایا اللہ ہمارے پاس کوئی خاص کتاب نہیں، اللہ کتاب اللہ، مگر اللہ کی کتاب موجود ہے، او فہم اوتیہ رجل مسلم، یا فہم ہے ہمارے پاس، فہم جو کسی مسلمان کو عطا ہوتی ہے۔ کسی کا فہم اور طرح ہے، کوئی اور طرح دین کی بات کو سمجھتا ہے، کوئی تیسرا اور طرح سمجھتا ہے، فہم مختلف ہوتا ہے، فہم ہے۔ یا پھر جو اس صحیفہ کے اندر ہے یہ ہمارے پاس۔ میں نے کہا کہ اس صحیفہ میں کیا ہے؟ کہا اس میں دیت کے مسائل ہیں، قیدی کو چھڑانے کے حوالے سے چیزیں ہیں، اور یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مطلوب بتائیں کہ کوئی مسلمان کسی کافر کے بدل میں قتل نہ کیا، بہت اونچے درجے کا ہو کافر، کسی مسلمان قتل کر دے، قتل کا بدلہ قتل نہیں ہو، کیونکہ خون برابر ہے ہی نہیں، دیت ہو۔ یہ مسائل پہنچ گئے ہیں جو علی رضی اللہ عنہ کے پاس صحیفہ میں موجود تھے، ہم تک پہنچ گئے یہ مسائل۔ تو یہ جو بتایا علی رضی اللہ عنہ نے کہ فہم ہمارے پاس موجود ہے، کسی بھی مسلمان آدمی کو فہم عطا ہوتی وہ مختلف ہوتے ہیں، تو صحابہ کا فہم مختلف ہے، حجت نہیں، دوسروں کے لیے حجت نہیں، ہاں ان کا منہج سب کا ایک ہے، کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے پھر اپنی بات چھوڑ دے۔ آخری بات یہ ذکر کرنے لگا ہوں، چوتھی بات کہ صحابی اگر دلیل کے ساتھ بات کرے تو وہ دلیل ماننا ہم پر واجب اور فرض، لیکن دلیل کے بغیر اگر صحابی کوئی بات کرے، کوئی کام کرے تو ہمارے لیے حجت نہیں۔ تین چیزیں پیش کر رہا ہوں اس حوالے سے۔ پہلی چیز کیا؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے تیسری اذان، ایک تو یہی اذان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتی تھی جب امام منبر پر بیٹھتا ہے، دوسری اذان کون سی؟ جو اقامت، تو تیسری اذان یعنی وہ پہلی، سب سے پہلے وہ کہلواتے تھے بازار میں زورا جگہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو ہی اذانیں تھیں، اذان اور اقامت۔ ابوبکر عمر کے دور میں، عثمان کے دور میں بھی دو تھی۔ فلما کان عثمان رضی اللہ عنہ وکثر الناس، بخاری ہے، تو جب عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اور لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، پہلے نہیں، جب تعداد زیادہ ہو گئی اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ زاد النداء ثالث علی الزورا، زورا جو مدینے میں بازار کے اندر ایک جگہ تھی وہاں تیسری اذان کا اضافہ کیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ہمارے لیے سنت ہے۔ مسلم میں عمر بن خطاب کے حوالے سے عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، 3 طلاقیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ہوتی تھی، ابوبکر کے دور میں، عمر کی خلافت کے پہلے 2 سالوں تک 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بے شک لوگوں نے ایک معاملے میں جس میں ان کے لیے آسانی تھی جلد بازی سے کام لیا ہے، تو اگر ہم یہ ان پر لاگو ہی کر دیں، اس کو لاگو ہی کر دیں، پھر لاگو کر دیا، یہ حکم نافذ کر دیا کہ جسے 3 دی نا ہم نے 3 ہی لاگو کر دیں۔
عمر کا یہ فرمان ہمارے لیے سنت نہیں، ہمارے لیے حجت نہیں۔ ہمارے لیے حجت کون سا ہے کہ 3 طلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ہوتی تھی، ایک ہی ہوں، کٹھی دے گا کوئی، ایک ہی ہوں۔ ابوبکر کے دور میں یہی چلتا رہا، عمر کے دور میں 2 سال تک چلتا رہا۔ اور تیسری بات اس حوالے سے کیا ذکر کر رہا ہوں، عبداللہ بن عمر کی حدیث بخاری میں ہے، اللہ کے رسول کی حدیث بیان فرمائی، مشرکوں کی مخالفت کرو، وفر اللحا واحف الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں خوب کاٹو۔ کتنی خوب کاٹو؟ چمڑا نظر آنے لگا، مونڈنی نہیں، خوب کاٹو۔ ساتھ نافع کا یہ قول ہے کہ ابن عمر جب حج کرتے یا عمرہ کرتے تو مٹھی سے زائد جو داڑھی ہے وہ کاٹ دیتے تھے۔ اب کئی کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کاٹتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کاٹ دیتے ہیں۔ جب عمر اور عثمان کی بات تمہارے لیے حجت نہیں، تیسری اذان یہ ہمارے لیے حجت نہیں، 3 طلاقیں ساری ہو جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں، عمر نے نافذ کیا، تم نہیں مانتے اس کو۔ دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین سے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کا مقام تو اپنے والد سے بہت کم ہے، عمر سے مقام بہت کم ہے، تو عبداللہ بن عمر کا یہ فعل کس طرح حجت ہو گیا؟ حج اور عمرے کے موقع پر وہ یہ جو کام کرتا تھا۔ آخری بات اور بات ختم ہے، وہ کیا؟ کئی کہتے ہیں جی حدیث ہے اللہ کے رسول کی، ہاں ہے حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت، یہ ابو داود میں ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدیین الراشدین۔ تو یہ صحابہ کی سنت کوئی علیحدہ نہیں ہے، اس سنت سے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کو موت حاضر ہوئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تیرے باپ دادا کے معبود کی عبادت کریں گے۔ وہ علیحدہ معبود تھا، علیحدہ معبود نہیں تھا۔ یہ واو تفسیر کے لیے ہے، تشریح کے لیے ہے، توضیح کے لیے ہے، مغایرت کے لیے نہیں کہ یہ علیحدہ ہے یہ علیحدہ ہے۔ میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو، مہدیین کی سنت کو لازم پکڑو۔ کون سی سنت؟ انہوں نے جو میری سنت اپنائی، صحابہ نے، کیونکہ آگے لفظ کیا آیت کے؟ قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تیرے آبا کے معبود کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، تیرے آبا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، الہا واحدا، ایک معبود۔ یعقوب علیہ السلام کا جو معبود ہے وہی یعقوب کے آبا کا معبود ہے، علیحدہ نہیں۔ تو یہاں بھی کیا مراد ہے؟ میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو لازم پکڑو، وہ سنت جو انہوں نے میری سنت اپنائی۔ ایک روایت کہتے ہیں جی وہ ہے اصحابی کن نجوم یہی مقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ من گھڑت روایت ہے، اس کی تفصیل آپ نے دیکھنی ہو تو سلسلہ ضعیفہ شیخ البانی کا 58 نمبر روایت میں دیکھیں۔ یہ من گھڑت روایت ہے، ثابت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں، من گھڑت۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت جو دین ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کا ہم احترام کریں، ان کی فضیلت جانیں، وہ ہستیاں ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن ان کے اقوال اور افعال دین میں حجت نہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو جب ان ہستیوں کے اقوال حجت نہیں تو میری بات، میرے مولوی کی بات، میرے امام کی بات، میرے مرشد، میرے پیر کی بات، میرے امیر کی بات اس طرح حجت ہو گئی۔ چھوڑ دو باقی سب کو،
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب